بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری سٹوری ایک کسٹم کے جو افسران ہیں جو حساس داروں کا نام بھی لیتے ہیں لیکن کارروائیاں وہ خود کرتے ہیں. ایک تازہ ترین واردات جو کراچی میں ہوئی ہے، اور میں نے اس حوالے سے جو چیف کلیکٹر کسٹم ہیں جناب باسط مسعود عباسی صاحب اور چیئرمین FBR راشد لنگڑیال صاحب، ان کو اس حوالے سے میں نے موقف کے لیے لکھ کے بھی بھیجا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. لہٰذا اب میرا حق بنتا ہے کہ میں پھر موقف کے بغیر ہی سٹوری چلا دوں. تو 2-3 روز پہلے کراچی جمالی پل کے قریب سے کسٹم کے لوگوں نے ایک لینڈ کروزر گاڑی پکڑی سفید کلر کی. وہ گاڑی بھی نان کسٹم پیڈ تھی. اور پھر ناظرین، معاملہ یہیں تک نہیں رکا کہ گاڑی صرف نان کسٹم پیڈ نہیں تھی، بلکہ اس میں 800 حاضر ماڈل جو ہیں آئی فون بھی موجود تھے. میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی، اور چونکہ میں نے ایک ذریعے سے نہیں 2-3 ذرائع سے تصدیق کی، انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی تھا. اور پھر ذرائع نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ گاڑی جو ہے پھر وہاں پہ جو ایڈیشنل کلیکٹر کسٹم ہے رضا نقوی صاحب، ان کے دفتر میں لے جائی گئی. وہاں پہ اسسٹنٹ کلیکٹر جو ہیں بسمہ نور صاحبہ بھی ہیں، اور پھر دفتر میں لے جا کے ایک چھو منتر جادو کیا گیا. اور پھر یہ بیانیہ سامنے آیا کہ یہ 800 جو آئی فون جو تھے، یہ 800 حاضر ماڈل آئی فون نہیں تھے، بلکہ یہ گوگل پکسل 300 فون تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے، یہ میں نے لکھ کے بھی بھیجا جناب باسط مسعود عباسی صاحب کو بھی اور راشد لنگڑیال صاحب کو بھی، کہ کون سا تھکا ہوا سمگلر تھا کہ جس نے گوگل پکسل جو ہے پرانے ماڈل کے جو موبائل ہیں ان کی سمگلنگ کا سوچا. آخر یہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو چیئرمین ہیں، جو بڑے لوگ جن کی ذمہ داری ہے، وہ اس بات کو کیوں نہیں سوچ رہے کہ ان کے نیچے کیا مار دھاڑ ہو رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ حساس اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ وہ کیوں نہیں اس بات پہ آ رہے کہ پاک فوج کو بھی بدنام کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آتے؟ اب عین بر وقت میں نے ان کو کہا کہ جناب اس پہ دیکھیں، پھر اس کے اوپر کوئی جواب نہیں آیا. نہ باسط مسعود عباسی صاحب کے دفتر سے کوئی جواب آیا، نہ جناب راشد لنگڑیال صاحب کے دفتر سے کوئی جواب آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ساری بات جو ہے سمجھ آ گئی. اور پھر ناظرین اس پہ آگے بھی چلتے ہیں، اور میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں ایک مبینہ خط بھی جو ہے متاثرین فیلڈ مارشل صاحب کو بھی لکھنے والے ہیں، بلکہ لکھ چکے ہوں گے، اور چیئرمین FBR کو بھی وہ خط لکھنے والے ہیں. ایک کنٹینر جو ہے وہ ڈیزل سے بھرا ہوا پکڑا گیا، کہا گیا جی یہ ڈیزل جو ہے مشکوک ہے. پھر متاثرین نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ان کے ساتھ مکمکا کی کوشش کی گئی، لیکن مکمکا تو کیسے ہوتا ہے، ان کا ڈیزل جو تھا وہ جینون تھا. پھر انہوں نے بھی کہیں سے سفارش کروائی کہ جناب ہمارا ڈیزل کا جو کنٹینر ہے وہ چھڑا دیا جائے، ہماری تو جمع پونجی لگی ہوئی ہے. لیکن کہا گیا جناب رضا نقوی کے دفتر سے کہ یہ مشکوک ہے. تو بھائی مشکوک ہے تو پھر انہوں نے کہا جی آپ اس کی کروائیں لیبارٹری. تو لیبارٹری رپورٹ آنے سے پہلے ہی اس کا سیزر بنا دیا گیا. اب یہ دیکھیں کہ لیبارٹری رپورٹ آتی تو پھر اس کے بعد اگر وہ کہتے کہ یہ واقعی ایرانی تیل ہے پھر تو آپ بنا دیتے. لیکن لیبارٹری رپورٹ آئی بھی، اور پہلے تو اس کا سیزر بنایا گیا لیبارٹری رپورٹ آنے سے پہلے، لیکن لیبارٹری رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ جناب یہ تو پاکستانی ہے، یہ تو ایرانی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا جو ڈیزل ہے ان کو واپس نہیں دیا گیا. لیکن جو متاثرین ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ جو اور ایرانی تیل سے بھرے ہوئے کنٹینر کھڑے ہوئے تھے وہ مبینہ ملی بھگت کر کے ایک دوسرے کی مٹھی چاپی گرم کر کے وہ واپس کر دیے گئے. تو یہ ہیں وہ وارداتیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی جب یہ واردات کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ مختلف گوداموں پہ انہوں نے ریڈ کیے. یہ کراچی والا جو کسٹم ہے یہ مختلف گوداموں پہ ریڈ کر کے کروڑوں روپے مالیت کا کپڑا قبضے میں لیا گیا، اور پھر وہ کروڑوں روپے کا جو کپڑا جو تھا پھر واپس بھی کر دیا گیا. ایسے تو نہیں واپس کر دیا گیا نا کہ سفارش آئی ہے، وہ وہی چمک کے بعد واپس کیا گیا. تو میں پھر جناب راشد لنگڑیال صاحب، جناب باسط مسعود عباسی صاحب، ہم پھر آپ کی دیانتداری کو کیا کریں جب آپ اپنے نیچے ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں. چلیں اب آپ کہیں گے جی ہم اس کی انکوائری کروا رہے ہیں، چلو اس کی انکوائری ہوتی رہے گی. وہ جو 14 میٹرک ٹن گدوں والا جو کہ گدوں کی کھالوں والا کیس تھا، کیا اس پہ آپ نے کوئی کارروائی کی ہے؟ ظاہر ہے اس کے اوپر بھی کسی کو نہیں کی، بلکہ اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی ایوارڈ دیے گئے تھے لوگوں کو، اس کے بعد بھی ایوارڈ دیے گئے ہیں. یعنی ایوارڈ بھی لوگ لیے جا رہے ہیں، لوٹ مار بھی کیے جا رہے ہیں. یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے کسٹم کے جو لوگوں کی جو وارداتیں ہیں. اور سگریٹ کے حوالے سے کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، جو سمگل شدہ سگریٹ ہے. میں نے آپ کو
سرگودا کسٹم کی ساری صورتحال بتائی ہے کہ ان کا کتنا لمبا چوڑا نیٹ ورک ہے. چلیں اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی باسط مسعود عباسی صاحب سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. میں کہ کب تک دیکھیں گے؟ ایکشن کب ہوگا؟ روکا کب جائے گا؟ ہاتھ کب پکڑا جائے گا؟ کب ان سے کہا جائے گا جو صرف مال بنانے میں یا اپنے اکاؤنٹس کو بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اداروں کا نام استعمال کر رہے ہیں؟ ان کو کب پکڑا جائے گا؟ جو فاٹا کے نام کے اوپر کنٹینر کلیئر کر رہے ہیں کوئی نہیں پکڑ رہا. جو پتی سمگل کر رہے ہیں ان کو کب پکڑا جائے گا؟ جو چھالیاں سمگل کر رہے ہیں ان کو کب پکڑا جائے گا؟ اور بات یہی نہیں ہے، پھر گوداموں سے جو بڑی بڑی چوریاں ہو رہی ہیں ان کو کب پکڑا جائے گا؟ اور یہ ساری وارداتیں تو آپ کے علم میں ہیں کہ کون کس نے کتنا مال بنایا ہے، کس نے کتنا مال ہضم کیا ہے، کس کے کتنے اثاثے ہیں، کس کی جائیدادیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں، لیکن کوئی کسی کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نہیں ہے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی ایک خبر دے دوں، اور بڑی خوفناک خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گاڑیاں خریدی گئی تھیں FBR کے لوگوں کے لیے، اور فیصل واڈا صاحب نے شور مچایا تھا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتی، یہ گاڑیاں نہیں خرید کے دی جانی چاہیے. لیکن پھر ڈنڈے کے زور پہ گاڑیاں جناب چیئرمین راشد لنگڑیال صاحب نے FBR والوں کو لے کے دیں. پھر FBR والے جو دھونس جماتے ہوئے پکڑے گئے، آپ نے دیکھا ان کی شرٹ کے پیچھے بھی گاڑی کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا FBR. پھر ان کا لوگو ہٹانے کا بندوبست کیا گیا. لیکن جب گاڑیاں لے لیں تو پھر یہ پکڑی گئی ٹیمپرڈ گاڑیاں جو ہیں تو وہ کیوں پھر چلائی جا رہی ہیں؟ 15 صفحات پہ مشتمل کراچی پولیس کو ایک لسٹ دی گئی، آپ ہماری سکرین پہ دیکھ لیں. 15 صفحات پہ مشتمل یہ جو لسٹ دی گئی ہے کراچی پولیس کو، کہا گیا ہے کہ ان گاڑیوں کو کسی چیک پوسٹ پہ روکا نہ جائے، یہ ہمارے لیے کام کر رہی ہیں. تو اگر آپ نے یہی گاڑیاں استعمال کرنی تھی، پھر قوم کے خزانے سے، قوم کے ٹیکسوں سے اکٹھی کی گئی دولت سے پھر آپ نے وہ گاڑیاں کو خریدی تھی. جناب چیئرمین صاحب، یہ تو اب آپ کا فرض بنتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس بھی یہ لسٹ ہوگی کہ کسٹم کراچی نے کراچی والوں کو، کراچی پولیس کو یہ لسٹ فراہم کی ہے، یہ ہماری گاڑیاں ہیں. پھر اس کے بعد جو کسٹم انٹیلیجنس ختم ہوا تھا، وہ گاڑیاں جو ہے اچھی بھلی حالت میں کسٹم انفورسمنٹ کو دی گئی، اب تو وہ چھکڑا حالت میں موجود ہیں. تو اس پہ بھی کوئی ایکشن درکار تھا، کیونکہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جب آپ کے پاس اتنی بڑی بڑی لگژری گاڑیاں موجود ہیں، جب شاندار قسم کی گاڑیاں موجود ہیں، تو اس بھوکی ننگی قوم کے پیسوں سے پھر نئی گاڑیاں خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن فیصل واڈا صاحب کو بھی آپ نے کہا کہ ہم گاڑیاں خرید لیں گے. چلیں گاڑیاں خرید لیں. پھر یہ جو گاڑیاں ہیں تو ان کو بیچ کے آپ قومی خزانے میں کوئی 2 پیسے جمع کروا دیتے، اور آئے روز گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں. پھر وہ بڑے بڑے اہم لوگوں کو جناب گفٹ کر دی جاتی ہیں. اور پچھلے دنوں بھی ہم نے آپ کو ایک سکینڈل دیا تھا کہ 2 بندے اپنی گاڑی کا نمبر لگوانے گئے تھے، ان کی گاڑیاں ضبط کر لی گئیں. یعنی لوٹ مچی ہوئی ہے، اور آخر یہ ایک آتش فشاں ایک دن پھٹے گا، پھر سب کو نظر آئے گا. اور ناظرین اس کے ساتھ ایک اور دلچسپ بات بھی بتا دوں کہ یہاں پہ کسٹم میں کراچی میں خاص طور پہ کیا چل رہا ہے کہ کسٹم کے ایک سپاہی کی بیوی اور بچی کو ہٹ کیا ہے ایک کسٹم کے ڈرائیور نے. حالانکہ وہ پرائیویٹ ڈرائیور ہے، وہ گاڑی لے کے نکلا ہے اور اس نے کسٹم کے سپاہی کی جو بیوی اور بچی ان کو بری طرح ہٹ کیا. دونوں جو ہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. اللہ ان کو زندگی دے، وہ سنبھل جائیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کراچی جو ہے پچھلے جب میو صاحب کا دور تھا، اس دور سے سب پرائیویٹ ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں. اب پرائیویٹ ڈرائیور جو ہے وہ سمگلروں کے بھی اعلی کار ہو سکتے ہیں، ان کے سہولت کار ہو سکتے ہیں، اور یہ پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طرف کسٹم والوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، دوسری طرف سمگلروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن جناب چیئرمین صاحب، میں باقی نام بھی پڑھے دیتا ہوں جو باقی کام پرائیویٹ ڈرائیور جو ہے اس وقت کراچی میں کام کر رہے ہیں. یہ تو چلے اللہ اس کسٹم کے سپاہی کے بچی اور اس کی بیوی کو زندگی دے، لیکن زخمی تو وہ بری طریقے سے ہیں. لیکن جو باقی پرائیویٹ ڈرائیور کام کر رہے ہیں، کوئی اس کا کچھ فارمولہ طے کیا گیا ہو کہ جی ہمارا کسٹم جو ہے وہ اتنا کنگال ہو گیا ہے، وہ اپنے خزانے اپنے پیسوں سے ڈرائیور نہیں رکھ سکتا، پرائیویٹ ڈرائیور رکھے جائیں گے. اس کا کوئی فارمولہ تو بتایا جائے، قوم کو بتایا جائے کہ پرائیویٹ ڈرائیور رکھنے کا فائدہ کیا ہے. کیا یہ پرائیویٹ ڈرائیور جو ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں؟ اگر سرکاری طور پہ ڈرائیور رکھا جائے تو وہ زیادہ چھٹیاں مانگتا ہے، زیادہ غیر حاضری کرتا ہے، زیادہ بے ایمانی کرتا ہے، یا یہ جو ہیں ان کو کسی ایسی مشین سے گزارا گیا ہے کہ یہ بہت ہی ایماندار ہیں یہ ڈرائیور، یا ان کا کوئی ایسا ہے کہ یہ کسی تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، یا کسی اور مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہے کہ انتہائی ایماندار ہیں.
یا ایسا ہے کہ یہ ڈرائیور جو پرائیویٹ رکھے ہیں یہ نہ صرف ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں بلکہ فارغ اوقات میں جو کسٹم کے کرپٹ افسران ہیں ان کو تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ یار دیکھو ایک دن مرنا ہے، ہاتھ تھولا کرو. ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بڑی غریب قوم ہے یار، ان کا خیال کرو، کرپشن چھوڑ دو. کوئی افادیت تو بتائی جائے نا کہ یہ پرائیویٹ ڈرائیور کیوں رکھے ہوئے ہیں. یہ ان پرائیویٹ ڈرائیوروں کو اگر آپ نکالیں گے کوئی نہ کوئی اور ان کو اپنی جگہ پہ ڈیوٹی دے دے گا. لیکن میری اطلاع تو یہ ہے کہ یہ در حقیقت پل کا کردار ادا کر رہے ہیں بٹوین کسٹم افسران اینڈ سمگلرس. سمگلروں کو بھی سہولت حاصل ہے اور کسٹم کے افسران کو بھی سہولت حاصل ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور فارمولہ ہے تو وہ بھی بتا دیں. لیکن ناظرین میں یہاں پہ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ اس وقت کتنے پرائیویٹ لوگ جو ہیں کراچی کسٹم میں ڈرائیور کے طور پہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. یہ ذرا نام سن لیں. تو ناظرین یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ گاڑی پرائیویٹ ڈرائیور نے جو ہٹ کی، یہ ایک سپاہی ہیں عبید، اس کی بیوی اور بہن کے ساتھ جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی. یہ گاڑی نے ہٹ کیا. اب اس کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس گاڑی کا نمبر ہے GPA 914 اور یہ پریونٹو آفیسر حمید اور سپاہی عمران کانی اس میں سوار تھے. پرائیویٹ ڈرائیور ان کو چلا رہا تھا. اچھا جی، باقی جو نام ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف ہیں، نہ ڈرائیور آصف ہیں، سعید اللہ ہیں، واحد ہیں، رحیم ہیں، لال خان ہیں، شوکت ہیں، ظہیر ہیں، پرویز ہیں، شاہ وزیر ہیں، ریاض صاحب ہیں جی، نیازی صاحب ہیں جی، رضوان صاحب، جنید صاحب، انور صاحب، ممتاز صاحب. یہ پرائیویٹ ڈرائیور جو ہیں کسٹم کراچی میں کام کر رہے ہیں. اور اوپر دی گئے تمام نام جو ہیں وہ پرائیویٹ ڈرائیوروں کے ہیں. ASO کراچی میں تمام موبائل ڈرائیورز یہ پرائیویٹ ہیں اور یہ تمام ڈرائیور سابقہ سپرنٹینڈنٹ حبیب میو کے وقت سے چل رہے ہیں. تو ناظرین یہ میری ڈیٹیل آپ نے تو دیکھی. خیر چیئرمین صاحب اس کے اوپر دیکھیں کہ یہ جو ڈرائیوروں کا میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے اور پھر وہ گاڑیاں جو اچھی بھلی حالت میں کسٹم انٹیلیجنس نے اچھی بھلی حالت میں واپس کی تھیں اور اب چھکڑا حالت میں، کنڈم حالت میں انہوں نے کر کے رکھ دی ہیں. اور اوپر سے FBR سے بھی گاڑیاں جو ہیں وہ لے لیں تو باقی پھر جو ٹیمپرڈ اور نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کیوں استعمال کی جا رہی ہیں؟ چونکہ مال مفت دل بے رحم، لہٰذا سب مل کے لوٹ رہے ہیں. ایک طرف اداروں کی عزت کا سوال ہے، خود کسٹم بھی ایک ادارہ ہے، کسٹم کی اپنی عزت کا بھی سوال ہے. میرا خیال ہے کسٹم کے افسران کو تو اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی. جناب راشد لنگڑیال صاحب، آپ اچھی غزلیں بھی اچھی لکھتے ہیں، آپ کی ایک ہی غزل ہم تک تو پہنچی. جناب باسط مسعود عباسی صاحب، آپ کے مخالفین بھی آپ کی ایمانداری کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن یہ جو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں اور پھر آپ سے موقف بھی ہم مانگتے ہیں تو آپ جواب نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے پھر ہمارے ہاں پاکستان مشرق میں تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ خاموشی ہاں ہی ہوتا ہے. تو یا پھر اگر آپ نے کوئی ایکشن لیا ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم جو آپ نے ایکشن لیا ہے یا کوئی انکوائری کمیٹی وہ بنائی ہے ہم وہ بھی اپنے ویلاگ میں چلا دیں گے. فی الحال شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.